نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پہاڑوں کو سونا بنا دینے سے انکار۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میرے رب نے مجھ پر یہ پیش کیا کہ میرے لیے مکے کے پہاڑوں کو سونے کا بنا دیا جائے۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ، مجھے تو یہ پسند ہے کہ ایک دن پیٹ بھر کر کھاؤں تو دوسرے دن بھوکا رہوں، تاکہ جب بھوکا ہوں تو تیری طرف زاری کروں اور تجھے یاد کروں، اور جب پیٹ بھروں تو تیرا شکر کروں، تیری تعریف کروں۔ فائدہ: یہ اس ذات مقدس کا حال ہے جس کے ہم نام لیوا ہیں، اور اس کی امت ہونے پر فخر ہے، جس کی ہر بات ہمارے لیے قابل اتباع ہے۔ آمین۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے وسعت طلب کرنے پر تنبیہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گزر کی حالت۔ بیویوں کی بعض زیادتیوں پر ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی تھی کہ ایک مہینے تک ان کے پاس نہ جاؤں گا، تاکہ ان کو تنبیہ ہو، اور علیحدہ اوپر ایک حجرے میں قیام فرمایا تھا۔ لوگوں میں یہ شہرت ہو گئی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو طلاق دے دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس وقت اپنے گھر تھے جب یہ خبر سنی تو دوڑے ہوئے تشریف لائے۔ مسجد میں دیکھا کہ لوگ متفرق طور پر بیٹھے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رنج اور غصے کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ بیویاں بھی سب اپنے اپنے گھروں میں رو رہی ہیں۔ اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے۔ وہ بھی مکان میں رو رہی تھیں۔ فرمایا کہ اب کیوں رو رہی ہے؟ کیا میں ہمیشہ اس سے ڈرایا نہیں کرتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کی کوئی بات نہ کیا کر؟ اس کے بعد مسجد میں تشریف لائے۔ وہاں ایک جماعت ممبر کے پاس بیٹھی رو رہی تھی۔ تھوڑی دیر وہاں بیٹھے رہے، مگر شدت رنج سے بیٹھا نہ گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ تشریف فرما تھے اس کے قریب تشریف لے گئے، اور حضرت رباح رضی اللہ عنہ کے غلام کے ذریعے سے، جو دوباری کے زینے پر پاؤں لٹکائے بیٹھے تھے، اندر حاضری کی اجازت چاہی۔ انہوں نے حاضر خدمت ہو کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے اجازت مانگی، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت فرمایا، کوئی جواب نہ دیا۔ حضرت رباح رضی اللہ عنہ نے آ کر یہی جواب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دے دیا کہ میں نے عرض کر دیا تھا، مگر کوئی جواب نہیں ملا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مایوس ہو کر ممبر کے پاس آ بیٹھے، مگر بیٹھا نہ گیا، تو پھر تھوڑی دیر میں حاضر ہو کر حضرت رباح رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے اجازت چاہی۔ اسی طرح 3 مرتبہ پیش آیا کہ یہ بےتابی سے غلام کے ذریعے اجازت حاضری کی مانگتے، ادھر سے جواب میں سکوت اور خاموشی ہوتی۔ تیسری مرتبہ جب لوٹنے لگے تو حضرت رباح رضی اللہ عنہ نے آواز دی اور کہا کہ تمہیں حاضری کی اجازت ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حاضر خدمت ہوئے تو دیکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک بوریے پر لیٹے ہوئے ہیں، جس پر کوئی چیز بچھی ہوئی نہیں ہے۔ اس وجہ سے جسم اطہر پر بوریے کے نشانات بھی ابھر آئے ہیں۔ خوبصورت بدن پر نشانات صاف نظر آیا ہی کرتے ہیں، اور سرہانے ایک چمڑے کا تکیہ ہے جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی ہے۔ میں نے سلام کیا اور سب سے اول تو یہ پوچھا، کیا آپ نے بیویوں کو طلاق دے دی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ اس کے بعد میں نے دلبستگی کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم قریشی لوگ عورتوں پر غالب رہتے تھے، مگر جب مدینہ آئے تو دیکھا کہ انصار کی عورتیں مردوں پر غالب ہیں۔ ان کو دیکھ کر قریش کی عورتیں بھی اس سے متاثر ہو گئیں۔ اس کے بعد میں نے ایک آدھ بات اور کی جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر تبسم کے آثار ظاہر ہوئے۔ میں نے دیکھا کہ گھر کا کل سامان یہ تھا، 3 چمڑے بغیر دباغت دیے ہوئے
اور ایک مٹھی جو ایک کونے میں پڑے ہوئے تھے۔ میں نے ادھر ادھر نظر دوڑا کر دیکھا تو اس کے سوا کچھ نہ ملا۔ میں دیکھ کر رو دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں رو رہے ہو؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیوں نہ رو کہ یہ بوریے کے نشانات آپ کے بدن مبارک پر پڑ رہے ہیں اور گھر کی کل کائنات یہ ہے جو میرے سامنے ہے۔ پھر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ دعا کیجئے کہ آپ کی امت پر بھی وسعت ہو۔ یہ روم و فارس بے دین ہونے کے باوجود کہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے، ان پر تو یہ وسعت، یہ قیصر و کسریٰ تو باغوں اور نہروں کے درمیان ہو، اور آپ اللہ کے رسول اور اس کے خاص بندے ہو کر یہ حالت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ لگائے ہوئے لیٹے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہ بات سن کر بیٹھ گئے اور فرمایا کہ عمر کیا اب تک اس بات کے اندر شک میں پڑے ہوئے ہو؟ سنو، آخرت کی وسعت دنیا کی وسعت سے بہت بہتر ہے۔ ان کفار کو طیبات اور اچھی چیزیں دنیا میں مل گئیں اور ہمارے لیے آخرت میں ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے لیے استغفار فرمائیں کہ واقعی میں نے غلطی کی۔ فائدہ، یہ دین اور دنیا کے بادشاہ اور اللہ کے لاڈلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل ہے کہ بوریے پر کوئی چیز بچھی ہوئی بھی نہیں، نشانات بدن پر پڑے ہوئے ہیں، گھر کے ساز و سامان کا حال بھی معلوم ہو گیا۔ اس پر ایک شخص نے دعا کی درخواست کی تو تنبیہ فرمائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بسترا کیسا تھا؟ فرمایا کہ ایک چمڑے کا تھا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سے بھی کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بسترا کیا تھا؟ فرمایا کہ ٹاٹ تھا جس کو دوہرا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے بچھا دیتی تھی۔ ایک روز مجھے خیال ہوا کہ اگر اس کو چوہرا کر کے بچھا دوں تو زیادہ نرم ہو جائے، چنانچہ ہم نے بچھا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کو فرمایا کہ رات کو کیا بچھا دیا تھا؟ ہم نے عرض کیا کہ وہی ٹاٹ تھا، اس کو چوہرا کر دیا تھا۔ فرمایا اس کو ویسا ہی کر دو جیسا پہلے تھا، اس کی نرمی رات کو اٹھنے میں مانے بنتی ہے۔ اب ہم لوگ اپنے نرم اور روئی دار گدوں پر بھی نگاہ ڈالیں کہ اللہ نے کس قدر وسعت فرما رکھی ہے، اور پھر بھی بجائے شکر کے ہر وقت تنگی کی شکایت ہی زبان پر رہتی ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بھوک میں حالت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ کتان کے کپڑے میں ناک صاف کر کے فرمانے لگے، کیا کہنے ابو ہریرہ کے، آج کتان کے کپڑے میں ناک صاف کرتا ہے۔ حالانکہ مجھے وہ زمانہ بھی یاد ہے جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر اور حجرے کے درمیان بے ہوش پڑا ہوا ہوتا تھا اور لوگ مجنون سمجھ کر پاؤں سے گردن دباتے تھے، حالانکہ جنون نہیں تھا بلکہ بھوک تھی، یعنی بھوک کی وجہ سے کئی روز کا فاقہ ہو جاتا تھا، بے ہوشی ہو جاتی تھی اور لوگ سمجھتے تھے کہ جنون ہو گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں مجنون کا علاج گردن کو پاؤں سے دبانے سے کیا جاتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بڑے صابر اور قانع لوگوں میں تھے، کئی وقت فاقے میں گزر جاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ نے فتوحات فرمائی تو ان پر تونگری آئی۔ اس کے ساتھ ہی بڑے عابد تھے، ان کے پاس ایک تھیلی تھی جس میں کھجور کی گٹھلیاں بھری رہتی، اس پر تسبیح پڑھا کرتے۔ جب وہ ساری تھیلی خالی ہو جاتی تو باندھی اس کو پھر بھر کر پاس رکھ دیتی۔ ان کا یہ بھی معمول تھا کہ خود اور بیوی اور خادم 3 آدمی رات کے 3 حصے کر لیتے اور نمبر وار ایک شخص تینوں میں سے عبادت میں مشغول رہتا۔ میں نے اپنے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنا کہ میرے دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بھی تقریباً یہی معمول تھا کہ رات کو 1 بجے تک والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مطالعے میں مشغول رہتے۔ 1 بجے دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ تہجد کے لیے اٹھتے
تو تقاضا فرما کر والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو سلا دیتے اور خود تہجد میں مشغول ہو جاتے، اور صبح سے تقریباً پون گھنٹہ قبل میرے تائے صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو تہجد کے لیے جگا دیتے اور خود اتباع سنت میں آرام فرماتے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بیت المال سے وظیفہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاں کپڑے کی تجارت ہوتی تھی اور اسی سے گزر اوقات تھا۔ جب خلیفہ بنائے گئے تو حسب معمول صبح کو چند چادریں ہاتھ پر ڈال کر بازار میں فروخت کے لیے تشریف لے چلے۔ راستے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ ملے، پوچھا کہاں چلے؟ فرمایا بازار جا رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اگر تم تجارت میں مشغول ہو گئے تو خلافت کے کام کا کیا ہوگا؟ فرمایا پھر اہل و عیال کو کہاں سے کھلاؤں؟ عرض کیا کہ ابو عبیدہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امین ہونے کا لقب دیا ہے ان کے پاس چلیں، وہ آپ کے لیے بیت المال سے کچھ مقرر کر دیں گے۔ دونوں حضرات ان کے پاس تشریف لے گئے تو انہوں نے ایک مہاجری کو جو اوسطاً ملتا تھا نہ کم نہ زیادہ وہ مقرر فرما دیا۔ ایک مرتبہ بیوی نے درخواست کی کہ کوئی میٹھی چیز کھانے کو دل چاہتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے پاس تو دام نہیں کہ خریدوں۔ اہلیہ نے عرض کیا کہ ہم اپنے روز کے کھانے میں سے تھوڑا تھوڑا بچا لیا کریں، کچھ دنوں میں اتنی مقدار ہو جائے گی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اجازت فرما دی۔ اہلیہ نے کئی روز میں کچھ تھوڑے سے پیسے جمع کیے۔ آپ نے فرمایا کہ تجربے سے یہ معلوم ہوا کہ اتنی مقدار ہمیں بیت المال سے زیادہ ملتی ہے، اس لیے جو اہلیہ نے جمع کیا تھا وہ بھی بیت المال میں جمع فرما دیا، اور آئندہ کے لیے اتنی مقدار جتنا انہوں نے روزانہ جمع کیا تھا اپنی تنخواہ میں سے کم کر دیا۔ فائدہ: اتنے بڑے خلیفہ اور بادشاہ پہلے سے اپنی تجارت بھی کرتے تھے اور وہ ضروریات کو کافی بھی تھی، جیسا کہ اس اعلان سے معلوم ہوتا ہے جو بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنائے گئے تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میری قوم کو یہ بات معلوم ہے کہ میرا پیشہ تجارت میرے اہل و عیال کو ناکافی نہیں تھا، لیکن اب خلافت کی وجہ سے مسلمانوں کے کاروبار میں مشغولی ہے، اس لیے بیت المال سے میرے اہل و عیال کا کھانا مقرر ہوگا۔ اس کے باوجود جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا وصال ہونے لگا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو وصیت فرمائی کہ میری ضرورتوں میں جو چیزیں بیت المال کی ہیں وہ میرے بعد آنے والے خلیفہ کے حوالے کر دی جائیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی دینار یا درہم نہیں تھا، ایک اونٹنی دودھ کی، ایک پیالہ اور ایک خادم تھا۔ بعض روایات میں ایک اوڑھنا اور ایک بچھونا بھی آیا ہے۔ یہ اشیاء جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس نیابت میں پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ اللہ ابو بکر پر رحم فرمائے کہ اپنے سے بعد والے کو مشقت میں ڈال گئے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا بیت المال سے وظیفہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی تجارت کیا کرتے تھے۔ جب خلیفہ بنائے گئے تو بیت المال سے وظیفہ مقرر ہوا۔ مدینہ طیبہ میں لوگوں کو جمع فرما کر ارشاد فرمایا کہ میں تجارت کرتا تھا، اب تم لوگوں نے اس میں مشغول کر دیا، اس لیے اب گزارے کی کیا صورت ہو؟ لوگوں نے مختلف مقداریں تجویز کی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ چپ بیٹھے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دریافت فرمایا کہ تمہاری کیا رائے ہے؟ آپ نے فرمایا کہ توسط کے ساتھ جو تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو کافی ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس رائے کو پسند فرمایا اور قبول کر لیا اور متوسط مقدار تجویز ہو گئی۔ اس کے بعد ایک مرتبہ ایک مجلس میں جس میں خود حضرت علی کرم اللہ وجہہ بھی تھے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ شریک تھے، یہ ذکر آیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے وظیفے میں اضافہ کرنا چاہیے کہ گزر میں تنگی ہوتی ہے، مگر ان سے عرض کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔
اس لیے ان کی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہونے کی وجہ سے ام المومنین بھی تھیں، ان کی خدمت میں حضرات تشریف لے گئے اور ان کے ذریعے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اجازت اور رائے معلوم کرنے کی کوشش کی، اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ ہم لوگوں کے نام معلوم نہ ہوں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ نے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اس کا تذکرہ کیا تو چہرے پر غصے کے آثار ظاہر ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نام دریافت کیے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ پہلے آپ کی رائے معلوم ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے ان کے نام معلوم ہو جاتے تو ان کے چہرے بدل دیتا، یعنی ایسی سزائیں دیتا کہ منہ پر نشان پڑ جاتے۔ تو ہی بتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمدہ سے عمدہ لباس تیرے گھر میں کیا تھا؟ انہوں نے عرض کیا کہ 2 کپڑے گیروی رنگ کے جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن یا کسی وفد کی وجہ سے پہنتے تھے۔ پھر فرمایا کہ کون سا کھانا تیرے ہاں عمدہ سے عمدہ کھایا؟ عرض کیا کہ ہمارا کھانا جو کی روٹی تھی، ہم نے گرم گرم روٹی پر گھی کے ڈبے کی تلچھٹ الٹ کر اس کو ایک مرتبہ چپڑ دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس کو مزے لے کر نوش فرما رہے تھے اور دوسروں کو بھی کھلاتے تھے۔ فرمایا کون سا بسترا عمدہ ہوتا تھا جو تیرے ہاں بچھاتے تھے؟ عرض کیا کہ ایک موٹا سا کپڑا تھا، گرمی میں اس کو چوہرا کر کے بچھا لیتے تھے اور سردی میں آدھے کو بچھا لیتے اور آدھے کو اوڑھ لیتے۔ فرمایا حفصہ ان لوگوں تک یہ بات پہنچا دے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طرز عمل سے ایک اندازہ مقرر فرما دیا اور امید یعنی آخرت پر کفایت فرمائی۔ میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کروں گا۔ میری مثال اور میرے 2 ساتھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مثال ان 3 شخصوں کی سی ہے جو ایک راستے پر چلے۔ پہلا شخص ایک توشہ لے کر چلا اور مقصد کو پہنچ گیا، دوسرے نے بھی پہلے کا اتباع کیا اور اسی کے طریقے پر چلا، وہ بھی پہلے کے پاس پہنچ گیا۔ پھر تیسرے شخص نے چلنا شروع کیا، اگر وہ ان دونوں کے طریقے پر چلے گا تو ان کے ساتھ مل جائے گا، اور اگر ان کے طریقے کے خلاف چلے گا تو کبھی بھی ان کے ساتھ نہیں مل سکے گا۔ فائدہ یہ اس شخص کا حال ہے جس سے دنیا کے بادشاہ ڈرتے تھے، کانپتے تھے کہ کس زاہدانہ زندگی کے ساتھ عمر گزار دی۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ عنہ خطبہ پڑھ رہے تھے اور آپ کی لنگی میں 12 پیوند تھے جن میں سے ایک چمڑے کا بھی تھا۔ ایک مرتبہ جمعے کی نماز کے لیے تشریف لانے میں دیر ہوئی تو تشریف لا کر معذرت فرمائی کہ مجھے اپنے کپڑے دھونے میں دیر ہوئی اور ان کپڑوں کے علاوہ اور تھے نہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھانا نوش فرما رہے تھے، غلام نے آ کر عرض کیا کہ عتبہ بن ابی فرقد رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے ہیں۔ آپ نے اندر آنے کی اجازت فرمائی اور کھانے کی تواضع فرمائی۔ وہ شریک ہو گئے تو ایسا موٹا کھانا تھا کہ نگلا نہ گیا۔ انہوں نے عرض کیا کہ چھنے ہوئے آٹے کا کھانا بھی تو ہو سکتا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا سب مسلمان میدا کھا سکتے ہیں؟ عرض کیا کہ سب تو نہیں کھا سکتے۔ فرمایا کہ افسوس، تم یہ چاہتے ہو کہ میں اپنی ساری لذتیں دنیا ہی میں ختم کر دوں۔ اس قسم کے سینکڑوں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں واقعات ان حضرات کرام کے ہیں۔ ان کا اتباع نہ اب ہو سکتا ہے نہ ہر شخص کو کرنا چاہیے کہ قوہ ضعیف ہے، جس کی وجہ سے تحمل بھی ان کا اس زمانے میں دشوار ہے۔ اسی وجہ سے اس زمانے میں مشائخ تصوف ایسے مجاہدوں کی اجازت نہیں دیتے جن سے ذوف پیدا ہو کہ قوتیں پہلے ہی سے ضعیف ہیں۔ ان حضرات کو اللہ جل شانہ نے قوتیں بھی عطا فرمائی تھیں، البتہ یہ ضروری ہے کہ اتباع کی خواہش اور تمنا ضرور رکھنا چاہیے کہ اس کی وجہ سے آرام طلبی میں کچھ کمی واقع ہو اور نگاہ کچھ تو نیچی رہے، اور اس زمانے کے مناسب اعتدال پیدا ہو جائے کہ ہم لوگ ہر وقت لذات دنیا میں بڑھتے جاتے ہیں اور ہر شخص اپنے سے زیادہ مال و دولت والے کی طرف نگاہ رکھتا ہے اور اس حسرت میں مرا جاتا ہے کہ فلاں شخص مجھ سے زیادہ وسعت میں ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔
حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک مشرک سے قرض لینا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے ایک صاحب نے پوچھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اخراجات کی کیا صورت ہوتی تھی؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ جمع تو رہتا ہی نہیں تھا، یہ خدمت میرے سپرد تھی، جس کی صورت یہ تھی کہ کوئی مسلمان بھوکا آتا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ارشاد فرما دیتے، میں کہیں سے قرض لے کر اس کو کھانا کھلا دیتا۔ کوئی ننگا آتا تو مجھے ارشاد فرما دیتے، میں کسی سے قرض لے کر اس کو کپڑے پہنا دیتا۔ یہ صورت ہوتی رہتی تھی۔ ایک مرتبہ ایک مشرک مجھے ملا، اس نے مجھ سے کہا کہ مجھے وسعت اور ثروت حاصل ہے، تو کسی سے قرض نہ لیا کر، جب ضرورت ہوا کرے مجھ ہی سے قرض لے لیا کر۔ میں نے کہا اس سے بہتر کیا ہوگا، اس سے قرض لینا شروع کر دیا۔ جب ارشاد عالی ہوتا اس سے قرض لے آیا کرتا اور ارشاد والا کی تعمیل کر دیتا۔ ایک مرتبہ وضو کر کے اذان کہنے کے لیے کھڑا ہی ہوا تھا کہ وہی مشرک ایک جماعت کے ساتھ آیا اور کہنے لگا، او حبشی۔ میں ادھر متوجہ ہوا تو ایک دم بے تحاشا گالیاں دینے لگا اور برا بھلا جو منہ میں آیا کہا، اور کہنے لگا کہ مہینہ ختم ہونے میں کتنے دن باقی ہیں؟ میں نے کہا قریب ختم کے ہے۔ کہنے لگا کہ 4 دن باقی ہیں، اگر مہینے کے ختم تک میرا سب قرضہ ادا نہ کیا تو تجھے اپنے قرضے میں غلام بناؤں گا، اور اسی طرح بکریاں چراتا پھرے گا جیسا پہلے تھا۔ یہ کہہ کر چلا گیا۔ مجھ پر دن بھر جو گزرنا چاہیے تھا وہی گزرا۔ تمام دن رنج و صدمہ سوار رہا، اور عشاء کی نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تنہائی میں حاضر ہوا اور سارا قصہ سنایا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، نہ آپ کے پاس اس وقت ادا کرنے کا فوری انتظام ہے اور نہ کھڑے کھڑے میں کوئی انتظام کر سکتا ہوں، وہ ذلیل کرے گا، اس لیے اگر اجازت ہو تو اتنے قرض اترنے کا انتظام ہو، میں کہیں روپوش ہو جاؤں۔ جب آپ کے پاس کہیں سے کچھ آ جائے گا میں حاضر ہو جاؤں گا۔ یہ عرض کر کے میں گھر آیا، تلوار لی، ڈھال اٹھائی، جوتا اٹھایا، یہی سامان سفر تھا، اور صبح ہونے کا انتظار کرتا رہا کہ صبح کے قریب ہی کہیں چلا جاؤں گا۔ صبح قریب تھی کہ ایک صاحب دوڑے ہوئے آئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جلدی چلو۔ میں حاضر خدمت ہوا تو دیکھا کہ 4 اونٹنیاں جن پر سامان لدا ہوا تھا بیٹھی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوشی کی بات سناؤں کہ اللہ نے تیرے قرضے کی بے باقی کا انتظام فرما دیا، یہ اونٹنیاں بھی تیرے حوالے اور ان کا سب سامان بھی۔ فدق کے رئیس نے یہ نذرانہ مجھے بھیجا ہے، میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور خوشی خوشی ان کو لے کر گیا اور سارا قرضہ ادا کر کے واپس آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے مسجد میں انتظار فرماتے رہے۔ میں نے واپس آ کر عرض کیا کہ حضور، اللہ کا شکر ہے کہ حق تعالیٰ نے سارے قرضے سے آپ کو سبکدوش کر دیا اور اب کوئی چیز بھی قرضے کی باقی نہیں رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ سامان میں سے کچھ باقی بھی ہے؟ میں نے عرض کیا کہ جی ہاں، کچھ باقی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے بھی تقسیم ہی کر دے تاکہ مجھے راحت ہو جائے۔ میں گھر میں بھی اس وقت تک نہیں جانے کا جب تک یہ تقسیم نہ ہو جائے۔ تمام دن گزر جانے کے بعد عشاء کی نماز سے فراغت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ وہ بچا ہوا مال تقسیم ہو گیا یا نہیں۔ میں نے عرض کیا کہ کچھ موجود ہے، ضرورت مند آئے نہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد ہی میں آرام فرمایا۔ دوسرے دن عشاء کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو جی کچھ ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ جل شانہ نے آپ کو راحت عطا فرمائی کہ وہ سب نبٹ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ڈر ہوا کہ خدا نہ خواستہ موت آ جائے اور کچھ حصہ مال کا آپ کی ملک میں رہے۔ اس کے بعد گھروں میں تشریف لے گئے اور بیویوں سے ملے۔ فائدہ: اللہ والوں کی یہ بھی خواہش رہتی ہے کہ ان کی ملک میں مال و متاع کچھ نہ رہے،
پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کیا پوچھنا، جو سارے نبیوں کے سردار، سارے اولیاء کے سرتاج۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خواہش کیوں نہ ہوتی کہ میں دنیا سے بالکل فارغ ہو جاؤں۔ میں نے معتبر ذرائع سے سنا ہے کہ حضرت اقدس مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری نور اللہ مرقدہ کا معمول یہ تھا کہ جب نذرانوں کی رقم کچھ جمع ہو جاتی تو اہتمام سے منگوا کر سب تقسیم فرما دیتے، اور وصال سے قبل تو اپنے پہننے کے کپڑے وغیرہ بھی اپنے خادم خاص حضرت مولانا شاہ عبد القادر صاحب مدظلہ کو دے دیے تھے، اور فرمایا تھا کہ بس اب تم سے مستعار لے کر پہن لیا کروں گا۔ اور اپنے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے بارہا دیکھا کہ مغرب کے بعد جو کوئی روپیہ پاس ہوتا وہ کسی قرض خواہ کو دے دیتے کہ کئی ہزار کے مقروض تھے، اور یہ فرمایا کرتے کہ یہ جھگڑے کی چیز میں رات کو اپنے پاس نہیں رکھتا۔ اس نوع کے بہت سے حالات اکابر کے ہیں، مگر یہ ضروری نہیں کہ ہر شیخ کا ایک ہی رنگ ہو۔ مشائخ کے الواح مختلف ہوتے ہیں، اور چمن کے پھولوں میں ہر پھول کی صورت سیرت ممتاز ہوتی ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بھوک میں مسئلہ دریافت کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تم لوگ اس وقت ہماری حالتیں دیکھتے کہ ہم میں سے بعضوں کو کئی وقت تک اتنا کھانا نہیں ملتا تھا جس سے کمر سیدھی ہو سکے۔ میں بھوک کی وجہ سے جگر کو زمین سے چپٹا دیتا، اور کبھی پیٹ کے بل پڑا رہتا تھا، اور کبھی پیٹ پر پتھر باندھ لیتا تھا۔ ایک مرتبہ میں راستے میں بیٹھ گیا جہاں کوئی ان حضرات کا راستہ تھا۔ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گزرے۔ میں نے ان سے کوئی بات پوچھنا شروع کر دی۔ خیال تھا کہ یہ بات کرتے ہوئے گھر تک لے جائیں گے، اور پھر عادت شریفہ کے موافق جو موجود ہوگا اس میں تواضع ہی فرمائیں گے، مگر انہوں نے ایسا نہ کیا۔ غالباً ذہن منتقل نہیں ہوا، یا اپنے گھر کا حال معلوم ہوگا کہ وہاں بھی کچھ نہیں۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے، ان کے ساتھ بھی یہی صورت پیش آئی۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور مجھے دیکھ کر مسکرائے اور میری حالت اور غرض سمجھ گئے، اور ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ میرے ساتھ آؤ۔ میں ساتھ ہو لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے۔ میں ساتھ اندر حاضری کی اجازت لے کر حاضر ہوا۔ گھر میں ایک پیالہ دودھ کا رکھا ہوا تھا جو خدمت اقدس میں پیش کیا گیا۔ دریافت فرمایا کہ کہاں سے آیا ہے؟ عرض کیا فلاں جگہ سے حضور کے لیے ہدیے میں آیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ جاؤ، اہل صفہ کو بلا لاؤ۔ اہل صفہ اسلام کے مہمان شمار ہوتے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے نہ گھر تھا، نہ در، نہ ٹھکانہ، نہ کھانے کا کوئی مستقل انتظام۔ ان حضرات کی مقدار کم و بیش ہوتی ہی رہتی تھی، مگر اس قصے کے وقت 70 تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ بھی تھا کہ ان میں سے 2 4 کو کسی کھاتے پیتے صحابی کا کبھی کبھی مہمان بھی بنا دیتے، اور خود اپنا معمول یہ تھا کہ کہیں سے صدقہ آتا تو ان لوگوں کے پاس بھیج دیتے اور خود اس میں شرکت نہ فرماتے، اور کہیں سے ہدیہ آتا تو ان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس میں شرکت فرماتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلانے کا حکم دیا۔ مجھے گرا تو ہوا کہ اس دودھ کی مقدار ہی کیا ہے جس پر سب کو بلا لاؤں، سب کا کیا بھلا ہوگا، ایک آدمی کو بھی مشکل سے کافی ہوگا، اور پھر بلانے کے بعد مجھے کو پلانے کا حکم ہوگا، اس لیے نمبر بھی آخر میں آئے گا جس میں بچے گا بھی نہیں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر چارہ ہی کیا تھا۔ میں گیا اور سب کو بلا لایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لے ان کو پلا۔ میں ایک شخص کے پیالے حوالہ کرتا اور وہ خوب سیر ہو کر پیتا اور پیالہ مجھے واپس دیتا۔ اسی طرح سب کو پلایا اور سب سیر ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ دست مبارک میں لے کر مجھے دیکھا اور تبسم فرمایا، پھر فرمایا کہ بس اب تو میں اور تو ہی باقی ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ بے شک۔ فرمایا کہ لے پی۔ میں نے پیا۔ ارشاد فرمایا اور پی۔ میں نے اور پیا۔ بالآخر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اب میں نہیں پی سکتا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کا بچا ہوا خود نوش فرمایا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ رضی اللہ عنہم سے دو شخصوں کے بارے میں سوال۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ لوگ حاضر تھے کہ ایک شخص سامنے سے گزرا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تم لوگوں کی اس شخص کے بارے میں کیا رائے ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ، شریف لوگوں میں ہے، واللہ اس قابل ہے کہ اگر کہیں نکاح کا پیام دے دے تو قبول کیا جائے، کسی کی سفارش کر دے تو مانی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سن کر خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد ایک اور صاحب سامنے سے گزرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق بھی سوال کیا۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ، ایک مسلمان فقیر ہے، کہیں منگنی کرے تو بیاہ نہ جائے، کہیں سفارش کرے تو قبول نہ ہو، بات کرے تو کوئی متوجہ نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس پہلے جیسوں سے اگر ساری دنیا بھی بھر جائے تو ان سب سے یہ شخص بہتر ہے۔ فائدہ مطلب یہ ہے کہ محض دنیاوی شرافت اللہ کے ہاں کچھ بھی وقت نہیں رکھتی۔ ایک مسلمان فقیر جس کی دنیا میں کوئی بھی وقت نہ ہو، اس کی بات کہیں بھی نہ سنی جاتی ہو، اللہ کے نزدیک سینکڑوں ان شرفا سے بہتر ہے جن کی بات دنیا میں بڑی وقت سے دیکھی جاتی ہو اور ہر شخص ان کی بات سننے اور ماننے کو تیار ہو، لیکن اللہ کے ہاں اس کی کوئی وقت نہ ہو۔ دنیا کا قیام ہی اللہ والوں کی برکت سے ہے۔ یہ تو حدیث میں خود موجود ہے کہ جس دن دنیا میں اللہ کا نام لینے والا نہ رہے گا تو قیامت آ جائے گی اور دنیا کا وجود ہی ختم ہو جائے گا۔ اللہ کے پاک نام ہی کی یہ برکت ہے کہ یہ دنیا کا سارا نظام قائم ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے پر فقر کی دوڑ۔ ایک صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے آپ سے محبت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھ کیا کہتا ہے۔ انہوں نے پھر یہی عرض کیا کہ مجھے آپ سے محبت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی ارشاد فرمایا۔ جب 3 مرتبہ یہ سوال و جواب ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو فقر کے اوڑھنے بچھانے کے لیے تیار ہو جاؤ، اس لیے کہ مجھ سے محبت رکھنے والوں کی طرف فقر ایسے دوڑتا ہے جیسا کہ پانی کی رو نیچان کی طرف دوڑتی ہے۔ فائدہ یہی وجہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین تو اکثر فقر و فاقہ میں رہے ہی، اکابر محدثین، اکابر صوفیہ اور اکابر فقہا بھی تونگری میں زیادہ نہیں رہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سریۃ العنبر میں فقر کی حالت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب 8 ہجری میں سمندر کے کنارے ایک لشکر 300 آدمیوں کا، جن پر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ امیر بنائے گئے تھے، بھیجا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تھیلی میں کھجوروں کا توشہ بھی ان کو دیا۔ 15 روز ان حضرات کا وہاں قیام رہا اور توشہ ختم ہو گیا۔ حضرت قیس رضی اللہ عنہ نے جو اس قافلے میں تھے، مدینہ منورہ میں قیمت ادا کرنے کے وعدے پر قافلے والوں سے اونٹ خرید کر ذبح کرنا شروع کیے اور 3 اونٹ روزانہ ذبح کرتے، مگر تیسرے دن امیر قافلہ نے اس خیال سے کہ سواریاں ختم ہو گئیں تو واپسی بھی مشکل ہو جائے گی، ذبح کی ممانعت کی اور سب لوگوں کے پاس اپنی اپنی جو کچھ کھجوریں موجود تھیں جمع کر کے ایک تھیلی میں رکھ لیں اور ایک ایک کھجور روزانہ تقسیم فرما دیا کرتے، جس کو چوس کر یہ حضرات پانی پی لیتے اور رات تک کے لیے یہی کھانا تھا۔ کہنے کو مختصر سی بات ہے، مگر لڑائی کے موقع پر جبکہ قوت اور طاقت کی بھی ضرورت ہو، ایک کھجور پر دن بھر گزار دینا دل اور جگر کی بات ہے۔ چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے جب یہ قصہ لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سنایا تو ایک شاگرد نے عرض کیا کہ حضرت
ایک کھجور کیا کام دیتی ہوگی؟ آپ نے فرمایا کہ اس کی قدر جب معلوم ہوئی جب وہ بھی نہ رہی کہ اب بجز فاقے کے کچھ نہ تھا۔ درخت کے خشک پتے جھاڑتے اور پانی میں بھگو کر کھا لیتے۔ مجبوری سب کچھ کرا دیتی ہے اور ہر تنگی کے بعد اللہ کے ہاں سے سہولت ہوتی ہے۔ حق تعالی شانہ نے ان تکالیف اور مشقتوں کے بعد سمندر میں ایک مچھلی ان لوگوں کو پہنچائی جس کو عنبر کہتے ہیں۔ اتنی بڑی تھی کہ 18 روز تک یہ حضرات اس میں سے کھاتے رہے اور مدینہ منورہ پہنچنے تک اس کا گوشت توشوں میں ساتھ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب سفر کا مفصل قصہ سنایا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کا ایک رزق تھا جو تمہاری طرف بھیجا گیا۔ فائدہ: مشقت اور تکالیف اس دنیا میں ضروری ہیں اور اللہ والوں کو خاص طور پر پیش آتی ہیں۔ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو سب سے زیادہ مشقت میں رکھا جاتا ہے، پھر جو سب سے افضل ہوں، پھر ان کے بعد جو بقیہ میں افضل ہوں۔ آدمی کی آزمائش اس کی دینی حیثیت کے موافق ہوتی ہے اور ہر مشقت کے بعد اللہ کی طرف سے اس کے لطف و فضل سے سہولت بھی عطا ہوتی ہے۔ یہ بھی غور کیا کریں کہ ہمارے بڑوں پر کیا کیا گزر چکا اور یہ سب دین ہی کی خاطر تھا۔ اس دین کے پھیلانے میں جس کو آج ہم اپنے ہاتھوں سے کھو رہے ہیں، ان حضرات نے فاقے کیے، پتے چابے، اپنے خون بہائے اور اس کو پھیلایا، جس کو ہم آج باقی بھی نہیں رکھ سکتے۔